ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبور 23 اور اس کی 4 آیت کا پہلا حصہ، جہاں زبور نویس یعنی داؤد بادشاہ کہتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے گزر، جو انسانی زندگی کا یہ ایسا پہلو ہے جہاں انسان کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے۔ ایسی حالت کہ جہاں موت کی تاریکی سے بڑھ کر تاریکی ہوتی ہے، جہاں نہ سوچنا ہے، نہ ارادہ ہے، نہ خیال اور نہ کوئی عمل۔ اور یہ وہ سایہ ہے جو موت کی وادی کی حقیقی تصویر اور تفسیر کو بیان کرتا ہے۔ ایک نوجوان نے ایک خادم سے کہا جو بے ایمانی کی راہ پر جا رہا تھا کہ خداوند نے میری دعا کو نہیں سنا جب میں نے اپنے دادا کے لیے دعا کی جب وہ نہایت بیمار تھا، اس لیے اب میرا ایمان خداوند پر نہیں ہے کیونکہ اس نے میری دعا کو نہیں سنا۔ اس خادم نے اس سے کہا، جب تیرا دادا موت کی وادی کے سائے میں سے گزر رہا تھا اس وقت بھی خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اب جس خداوند کا ذکر تو کر رہا ہے وہ اب بھی تیرے ساتھ ہے، کیونکہ داؤد بادشاہ نے زبور 23 میں یہی کہا تھا، بلکہ خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزر ہو، تو میرے ساتھ ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈرتا۔ تو جب داؤد یہ کہتا ہے تو اس کے مراد ہے کہ ایک ایماندار یہ کہتا ہے، اور جو ایماندار ہے اس کا یہ ایمان ہے کہ خداوند موت کی وادی کے سائے میں سے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، وہاں بھی خداوند اپنے ایماندار بندوں کے ساتھ ہے۔ تب اس نوجوان کی زندگی میں ایمان کی تقویت ہوئی۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم خطرات میں گر جاتے ہیں تو وہ موت کی وادی کے سائے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں داؤد کی نظروں کے سامنے جب جاتی جولیت ایک سرما، ایک جوان طاقتور جنگ کا ماہر تھا، تو نوخیز داؤد کے سامنے بھی موت کے سائے کی وادی کا سائے تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی قدرت تھی کہ اسے معلوم تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، جو تمام تاریکی کو اور تمام اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تاریکی اور اجالا ایک سا ہے، یکساں ہے۔ اس لیے اس نے اسی ایمان کے ساتھ اپنی تھیلی سے ایک پتھر نکالا اور اسے اپنی کمان پر رکھ کر گھمایا اور پھینکا، تو خداوند جو اس کا چوپان تھا اس نے اس تاریکی میں اس پتھر کا جو ڈائریکشن تھی وہ سیدھی جاتی جولیت کے سر کے اس حصے کو جا کے اس نے ٹچ کیا جو اس کی زندگی کو حقیقی موت کے سائے کی وادی میں لے گئی۔ اور پھر یہی نوخیز چرواہا جو کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، دوڑ کر گیا اور اس تاریکی میں جو موت کے وادی کی سائے کی تاریکی تھی، خداوند کے نور کے وسیلہ سے اس نے جا کر جاتی جولیت کی تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا، کیونکہ اس کا اقرار تھا کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، جہاں تاریکی بھی تاریکی سے بڑھ کر ہے اور اندھیرا بھی اندھیرے سے بڑھ کر ہے، اس وقت بھی مجھے خوف نہیں، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ ایسو ہمارا چھپان ہمارا خداوند اور ہمارے خدا یسوع مسیح جس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اس کی بدولت ہم بڑے واضح طور پر کہتے ہیں نہ صرف ہم موت کی وادی کے سائے کو، بلکہ ہم موت کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ نہ صرف موت کے وعدے کی سائے پر ہمیں فتح بخشتا ہے بلکہ وہ موت پر بھی ہمیں فتح بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا چھپان ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اور ان واقعات کے وسیلہ سے، ایمانداروں کی باتوں کے وسیلہ سے ہمارے ایمان کو بڑھائے اور ہمیں تقویت بخشے، تاکہ ہم کسی تاریکی سے، موت کی وادی کے سائے چاہے موت کی تاریکی ہو، نہ ڈریں، بلکہ اپنے خداوند پر یقین اور کامل توکل رکھیں
اور اس میں زندگی بسر کریں. خداوند ہمیں برکت اور سلامتی بخشے. آمین.